ڈاکٹر صاحب، میں بہت کمزور لڑکی ہوں، آگے بڑھنا چاہتی ہوں لیکن زمانے سے ڈر جاتی ہوں۔ یقین کیجیے میں بہت سارے پلان بناتی ہوں لیکن سب بیکار جاتے ہیں۔ آپ کے سیشنز پڑھ کر میں نے بہت بار ریسرچ کر کے پلان بنایا لیکن وقت گزر جاتا ہے اور میں وہیں کی وہیں ہوتی ہوں۔ وہ افسردگی اور بیچارگی سے بجھے ہوئے لہجے میں بتا رہی تھی۔ لڑکی نے کافی کا مگ اٹھایا اور ایک ادا سے چند گھونٹ بھر کر کہنے لگی کہ یہ کافی 2 سال سے بہت ان ہے۔ میں نے پچھلے سال پیج پہ پڑھا تھا کہ یہ کورین کولڈ کافی ہے۔ یہ کریمی، بہت ہلکی، کم میٹھے والی، دودھ اور بہت ساری برف والی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے ریسرچ کی اس پہ، وہ بے حد نرم لہجے میں کہتی ہوئی مسکرا دی۔ اور مجھے ایسا لگا کہ وہ کھل کر مسکرا نہیں رہی، شاید ڈر رہی ہے کہ کہیں پیڑ پر لگے پرانے پتوں کی طرح بکھر نہ جائے۔ اس کی مسکراہٹ میں دکھ کا عنصر بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ چلو میں آج آپ کو ایک بہت پرانی مگر سچی کہانی سناتا ہوں۔ امریکہ میں ایک لڑکی تھی جو پولیو کا شکار ہوئی، لیکن اس نے تیز ترین دوڑ کے 3 گولڈ میڈل جیتے تھے۔ میں نے اتنا کہا تو لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا جیسے میں نے انہونی بات کہہ دی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس لڑکی کا نام ویلما ڈولف تھا۔ اس کا گھرانہ بہت غریب تھا۔ اس کے 22 بہن بھائی تھے اور اس لڑکی کا اپنے بہن بھائیوں میں 20واں نمبر تھا۔ وہ 4 سال کی تھی تو اس کو سرخ بخار نے آ گھیرا اور ساتھ ہی وہ نمونیا کا شکار بھی ہو گئی۔ اس وقت پولیو پورے امریکہ اور یورپ میں پھیلا ہوا تھا تو وہ لڑکی پولیو کا شکار بھی ہو گئی۔ ویلما کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ چل نہیں سکے گی، لیکن اس کی ماں مسلسل اس کا خیال رکھتی رہی اور اس کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ پھر ایک دن کمال ہو گیا، ویلما نے چلنا شروع کر دیا۔ لڑکی ایک ننھی سی بچی کی طرح انہماک سے مجھے سن رہی تھی۔ وہ کافی پینا بھی بھول چکی تھی۔ بچی نے اسکول جانا شروع کیا تو ویلما نے تیز ترین ایتھلیٹ بننے کا خواب دیکھا اور اس نے باسکٹ بال سے آغاز کر دیا۔ اسکول میں پہلی بار دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ ویلما بھی اس میں شریک ہوئی، لیکن اس دوڑ میں اس کا نمبر آخری آیا۔ اس نے ہار نہیں مانی۔ اسکول کے ہر مقابلے میں وہ حصہ لیتی رہی اور ہارتی رہی۔ ویلما جب 15 سال کی ہوئی تو اس کی ملاقات ایک ہائی اسکول کے کوچ ایڈ ٹیمپل سے ہوئی اور ویلما نے اپنے خواب کا اظہار کیا تو کوچ نے کہا کہ تم کوشش کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایڈ ٹیمپل نے ویلما پر ڈبل محنت کی۔ ویلما نے بھی دن رات ایک کر دیا اور پھر ایک دن آ ہی گیا۔ اس کی سلیکشن ہوئی اور وہ اولمپک ایتھلیٹک بن گئی۔ سن 1960 کے اولمپک مقابلوں کے لیے سلیکٹ ہو کر روم پہنچ گئی۔ آپ جانتی ہیں کہ ویلما کا مقابلہ کس سے ہوا؟ اپنے وقت کی تیز ترین لڑکی چٹاہانا سے، جو کبھی کسی مقابلے میں ہاری نہیں تھی۔ پہلے 100 میٹر کی دوڑ ہوئی۔ ویلما نے یہ دوڑ اپنے نام کی۔ پھر 200 میٹر کی دوڑ کا مقابلہ ہوا اور ویلما نے پھر یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ پھر 400 میٹر کی دوڑ ہوئی۔ اس کو ریلی دوڑ کہا جاتا ہے، جس میں کھلاڑی سب سے آخر میں دوڑتا ہے۔ ویلما سب سے آخر میں دوڑی، چٹاہانا سب سے آگے تھی۔ ویلما اتنی تیزی سے دوڑی کہ چٹاہانا کو بھی پیچھے چھوڑ گئی اور تیسرا گولڈ میڈل بھی اپنے نام کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک پولیو کا شکار لڑکی تیز ترین ایتھلیٹ کی شکل میں سب کے سامنے کھڑی ہے۔ میں رکا، ایک لمبا سانس لیا اور کافی کے 2 گھونٹ اپنے حلق میں انڈھیل کر اسی گہری کالی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا اور کہا۔ ویلما نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ کو مزید بڑا کیا اور کہا، میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی، ویلما تم سب کچھ کر سکتی ہو، یقین کی طاقت، مستقل مزاجی اور پریکٹس سے۔ اگر تم ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی رہو گی تو تم ایک دن اپنے خواب ضرور پورے کر لو گی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہہ کر لڑکی کو دیکھا تو اس کی بڑی آنکھوں میں موٹی ڈبڈ آ رہی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ میری ایک ایک بات اس کے دل پہ نقش ہو کر اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ دیکھیں، موٹیویشن اندرونی ہونی چاہیے، بیرونی موٹیویشن تو بیساکھیوں کی طرح ہوتی ہے جس سے انسان تھک جاتا ہے۔ آپ اپنی گولز سیٹ کریں، پھر وہاں تک پہنچنے کے طریقے ڈھونڈیں اور پھر
اپنے رب اور اپنے اوپر یقین کر کے مستقل مزاجی سے مشق کرتے رہیں۔ کامیابی آپ کے قدم نہیں، آپ کی پیشانی کے بوسے دیتی پھرے گی۔ سیشن ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ لڑکی کافی کا مگ پکڑے بہت دیر تک میرے ساتھ بیٹھی رہی۔